جب خدا بولتا ہے تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. خدا ہم سے جب کلام کرتا ہے تو ہماری کمزوریوں کو بھی رکھتا ہے کہ اے خدا مجھ سے بول, اے خدا مجھ سے بول, اے خدا مجھ سے بول, اے خدا مجھ سے کلام کر, میں سننے کے لیے تیار ہوں یسوع کے نام میں. آئیے بیٹھے. آج جس شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں گا وہ ہے یوحنا مرکز یا جان مارک, سیکنڈ چانس کا ہیرو, دا ہیرو آف سیکنڈ چانس. دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت. یہاں لکھا ہے لوکا میرے پاس ہے, مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے. انگلش میں لکھا ہے he is useful to me for ministry. وہ منسٹری کے لیے میرے لیے فائدہ مند ہے, اس کو لے کے آؤ. میں تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں. پالوس نے یہ خط روم کی جیل میں لکھا, لیکن یہ جیل جو ہے یہ فرق جیل تھی جیسے ہاؤس ریسٹ ہوتا ہے کہ کسی کو گھر میں ریسٹ کر دیا جائے, اس کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہو, اور سپاہی یا جو نگہبان ہے اس نے ہتھکڑی بھی لگائی ہو, پاؤں کو بیڑی بھی لگائی ہو اور اس کو گھر میں ریسٹ کیا ہو. وہ 2 سال ایک کرائے کے گھر میں رہا. پالوس کرایہ بھی پلے سے لینا اور تھا قید میں, جیل میں, جیل حکام کی نگہبانی میں تھا. اور اس وقت یہ پالوس کا آخری خط ہے جو اس نے تیموتھیوس کو لکھا ہے. سارے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے, سب جو خدمت گزار اس کے ساتھ خدمت کرنے والے تھے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا, صرف لوکا. اور تیموتھیوس سے لکھا پالوس نے کہ جا اور مرکز کو میرے پاس لے آ, وہ میرے کام کا بندہ ہے. He is useful to me. جیسے میں نے کہا جس شخصیت کے بارے میں بیان کروں گا اس کا پورا نام ہے یوحنا مرکز. یہ پورا نام ہمیں ملے گا ایمان کی کتاب کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت, پھر 12واں باب اور اس کی 25ویں آیت, اور پھر 15واں باب اور اس کی 37ویں آیت. وہاں پورا نام ہمیں ملے گا جان مارک. لیکن باقی حوالہ جات جو ہیں ان میں یا تو اکیلا یوحنا لکھا ہے یا صرف مرکز لکھا ہے. یہ ابتدائی کلیسیا میں بڑا اہم شخص تھا. اب پتہ آپ کو ابتدائی کلیسیا جو یروشلم کی تھی, جو جس میں 3000 لوگ مسیح پر ایمان لائے تھے, یہ اس کلیسیا میں بڑا اہم رکن تھا, بڑا دل سے عبادت کرنے والا شخص تھا. لیکن شاگردوں میں یہ رسولوں میں سے نہیں تھا. شاگرد تھا, رسولوں 12 رسولوں میں سے نہیں تھا. یروشلم کا رہنے والا تھا. اس کی والدہ کا نام تھا مریم, اور ان کے گھر میں عبادت ہوتی تھی, اپنے گھر میں عبادت ہوتی تھی. ان کا گھر جو ہے دعا کا گھر تھا. کہا جاتا ہے کہ جو آخری فسح یسوع نے منائی وہ اسی گھر میں ہوئی تھی. ایک اور بات, ایمان کی کتاب میں ہمیں برناباس کا نام ملتا ہے. ہلو, کس کا نام؟ تو یہ برناباس کا رشتہ دار تھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھتیجا تھا, بعض کہتے ہیں یہ کزن تھا. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ برناباس کا رشتہ اس کے ساتھ تھا. پترس رسول اسی بندے کو, یوحنا مرکز کو, اپنا بیٹا کہتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں پہلا پترس 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت. جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتا ہے. پترس اس
मरकस को अपना बेटा कहता है, ये उसका रूहानी फर्जंद है। ये जो मरकस की इंजील है, ये मरकस ने ही लिखी है, जिसका नाम जॉन मार्क है, जिसका नाम यूहन्ना मरकस है। और ये सबूत से ये बात फिलासफर जो है, बाइबल के उलमा जो है, ये सबूत से कहते हैं कि ये उसी की लिखी हुई किताब है। तो जो पहला सफर है पौलुस रसूल का, ये अंताकिया से शुरू हुआ और रूह कुदस ने कहा कि मेरे लिए बरनबास को और पौलुस को मखसूस कर दो और ये अंताकिया से सफर शुरू करें। लिहाजा उन्होंने ये सफर शुरू किया और उनके साथ यूहन्ना मरकस भी गया एज ए असिस्टेंट। किसको बाइबल में किसी नबी के असिस्टेंट का नाम याद है? किसी नबी के साथ भी एक असिस्टेंट था, एलिया और एलीशा। तो जैसे एलिया के साथ एलीशा, ऐसे ही पौलुस के साथ ये एक खादम के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे ये यूहन्ना मरकस साथ था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। सुनिए गौर से, सफर चल रहा है, पौलुस मौत से करते करते करते, साथ बरनबास भी है, ये चलते 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 ये पहुंचे हैं पिरगा के इलाके में। कहां पहुंचे? बोले पिरगा। हेलो बोलिए भाई, बोलते क्या हो गया? पिरगा, बोलिए पिरगा। तो ये सफर करते करते पिरगा के इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां कुछ अजीब काम हुआ। अजीब काम ये हुआ, मरकस ने कहा खुदा हाफिज, मैं वापस जा रहा हूं यरूशलेम को। इसका मतलब है उसने सफर को दरमियान से छोड़ दिया और वापस यरूशलेम चला गया। आपको समझ आ गई? क्या समझ आई? पिरगा में क्या हुआ? पिरगा में यूहन्ना मरकस पौलुस को छोड़ के, बरनबास को छोड़ के चला गया वापस यरूशलेम। अब कुछ लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, बास लोग कहते हैं कि घर उदास हो गया सी, वाइफ को, बीवी को या वालदा को, कुछ कहते हैं घर उदास सी, कुछ कहते हैं कि पौलुस शायद सख्त बोलता हो और वो ज्यादा इतना हलीम ना हो और बर्दाश्त ना हो। कुछ ये कहते हैं कि शायद उसको आगे के हालात नजर आ रहे थे कि भाई पीछे इतनी मुश्किलें आई हैं, आगे क्या होगा, चलो भाई घर चलिए। तो पता नहीं कि क्या वजह थी, लेकिन कोई कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ तो बात थी। आने वाले खतरात से डर गया, घर से उदास हो गया, या लीडर की डांट डर भी होती है, शायद उससे कुछ नहीं पता, घर चला गया। तो पौलुस ने दूसरा मिशनरी सफर किया और बरनबास, जो मैंने बताया कि मरकस का रिश्तेदार था, उसने पौलुस से कहा कि मरकस को भी साथ ले जाते हैं। पौलुस ने कहा ना, ये बंदा रास्ते में छोड़ के आ गया था, पहले पिरगा से वापस लौट गया था, मैंने इसको लेके नहीं जाना। अब आगे चलते हैं। यूहन्ना मरकस की स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। कब वो होते कहानी शुरू हुई है, कब वो जरा, अब तो स्टोरी शुरू हुई है। क्या दे, ठीक है, क्या दे रहा, अब तो स्टोरी शुरू हुई है। तो यूहन्ना मरकस की स्टोरी अभी एंड नहीं हुई। बहुत साल बाद पहला सफर भी खत्म हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, और पौलुस जो है वो जेल में है। बहुत से सुनिए, और जेल के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले। ये जेल जो है वो घर में जेल थी, पौलुस हाउस अरेस्ट था, लूका उसके साथ था। बहुत साल बाद पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, यूहन्ना मरकस मेरे काम का बंदा है। वो बंदा जो पहले काम का नहीं था, छोड़ के चला गया, वो शब्द जो पहले छोड़ के चला गया, अब पौलुस कह रहे हैं ये मेरे काम का बंदा है। ही इज वेरी यूजफुल फॉर मी, फॉर माय मिनिस्ट्री। ये खिदमत में मेरे काम का बंदा है, इसको लेके मेरे ही पास आ जा। इसका मतलब ये है, दिन में 24 घंटे होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं। आज कोई शख्स खिदमत को छोड़ के भाग गया, कल खिदमत के लिए खुदावंद भी इसको बुला सकता है। कई लोग ऐसा होते हैं कि खिदमत को छोड़ के चले जाते हैं और
پھر چھوڑ کر واپس آنے کو ان کو دل چاہتے اور کلیسیا قبول نہیں کرتی، لیکن پولس نے کہا اس کو لے گیا، اب میرے کام کا ہے. یعنی جب دیکھا کہ اب کام کا ہے، اس کا مطلب ہے اگر آپ میں سے کوئی خدمت چھوڑ دی کسی نے، یا برگشتہ ہو گیا ہے یا پیچھے چلا گیا ہے، تو پھر واپس آنے کا راستہ ہے. There is chance. اور میں نے آپ سے کہا تھا he is the hero of second chance. وہ دوسرے چانس والا بندہ ہے جس کو دوسرا موقع ملا، اور پولس نے کہا اس کو میرے پاس لے گا. جیل سے پولس نے یہ بڑی ضروری ہدایت کی. آئیے پڑھتے ہیں دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 11ویں آیت. سامنے دیکھیے، جو پڑھ سکتے ہیں سامنے دیکھ کے لکھا ہے، صرف لوکا میرے ساتھ ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے. یونا مرکز کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ ناکامی کے بعد بھی کامیابی ہو سکتی ہے. خدمت چھوڑنے کے بعد بھی خدا بلا سکتا ہے. اگر آپ راستے میں چھوڑ کے آگے ہیں، دیواس کے بارے میں لکھا ہے کہ پولس کہتا ہے اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو پھر یہ بندے کے بارے میں لکھا جو چھوڑ گیا تھا، پولس کہتا ہے میرے کام کا بندہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا خدمت کے لیے دوبارہ بھی بلا سکتا ہے. اس لیے خدمت تو کبھی چھوٹ جائے تو خیر ہے، خداوند کو نہیں چھوڑنا. خدمت تو چھوڑ جائیں آپ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، شاید خدا آپ کسی اور خدمت کے لیے بلا رہا ہو، لیکن خداوند کو نہیں چھوڑنا. خدا کے نزدیک ہمیشہ دوسرے موقع کی گنجائش ہوتی ہے. خدا کے نزدیک ہمیشہ سیکنڈ چانس کی اجازت موقع ہوتا ہے. خدا ایمان داروں کو واپس بلاتا ہے. یونا مرکز رسول نہیں تھا، یونا مرکز پریچر بھی نہیں تھا، 12 شاگردوں میں سے بھی نہیں تھا، عام ایماندار تھا. اور میں نے کہا کہ مرکز کی انجیل اس نے لکھی ہے، تو ایسا بندہ جو عام بندہ تھا خدمت کے لیے مفید بن گیا اور پولس کے ساتھ خدمت میں شامل ہو گیا. زور سے اب میں چند شخصیات کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا جو عام لوگ تھے. یونا مرکز عام آدمی تھا، جو عام شخص تھا. عموس نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیسا تھا؟ کاشتکار. وہ کاشتکار تھا، کسان تھا. پترس کیا تھا؟ ماہی گیر تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پر پترس ماہی گیر، عموس نبی کاشتکار، اور متی جو ہے مزدور دینے والا. تو خدا عام لوگوں کو بلاتا ہے، معمولی لوگوں کو بلاتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آج جو سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، وہ یاد رکھے متی بھی پہلے وصول لینے والا تھا. وہ یاد رکھے پترس بھی پہلے ماہی گیر تھا. تو یاد رکھیے، اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ خدا کے لیے کام والے بندے ہیں، آپ خدا کے لیے مفید بندے ہیں، آپ خدا کے لیے یوزفل پرسن ہیں، کارآمد بندے ہیں. خدا کے لیے آپ کی ضرورت ہر وقت ہے. کبھی چھوڑ کے جانے کا موڈ بن جائے، واپس آ جائے، معافی مانگے خدا سے کہ خدا میں حاضر ہوں. آپ کو یاد ہے پچھلے میسج میں نے اس پہ زور دیا تھا، کسی نے کہا میں حاضر ہوں. کون تھا وہ؟ جی یسایہ نے کہا میں حاضر ہوں. کسی اور کا بھی بتایا تھا میں نے. سیمول نے کہا میں حاضر ہوں. ایک اور کا بھی بتایا تھا. حنانیہ نے کہا میں حاضر ہوں. ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں. اور یہاں یہ جو مرکز ہے، جب اس کے پاس پہنچا اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور پولس کے پاس جیل میں جا کر اس کی خدمت کرنے لگا. تو خدا عام ایمانداروں کو بلاتا ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. یونا مرکز کی طرح خدا آپ کو دوبارہ بلا سکتا ہے. بحالی ممکن ہے. سنیے، پولس رسول نے اس بندے کی کسی کو سفارش کی تھی. میری طرف دیکھیے، اتنا اہم بندہ ہی ہے، اب اہم بن چکا ہے. پولس نے اس کے لیے سفارش کی تھی کسی کو. پڑھیے ذرا کلوسیوں 4 باب اور اس کی 10ویں آیت. یہاں لکھا ہے برناباس کا رشتے کا بھائی مرکز تمہارے پاس آئے تو اسے اچھی طرح ملا. پولس رسول یہونا مرکز کی تعریف کر رہا ہے
اور کہہ رہے کہ وہ جو برناباس کا رشتہ دار ہے اگر تمہارے پاس آئے اسے اچھی طرح ملنا، یہ نہ کہنا کہ وہ یہ نہ کہنا چھوڑ کے چلا گیا تھا، اسے اچھی طرح ملنا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر تو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑ جائیں تو واپس آنے کے لیے دروازے ہیں، ہم تو ہمیشہ ویلکم کریں گے، میں ویلکم کروں گا، لیکن کسی کو میں جانا ہی کیوں نہیں جانا، میں پلا یسو دا کبھی نہیں چھڑنا، تو کہیں میں چھڑنا کیوں ہے، پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے، دروازہ کھلا ہے خداوند کا۔ پالوس نے تیموتھیوس کو لکھا مرکز میرے کام کا ہے، خدا کا فضل جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے اور حالات ایسے ہر وقت نہیں رہتے۔ مرکز کو دوسرے مشنری سفر کے دوران رد کر دیا گیا، پہلے سفر میں اس نے خود چھوڑا، دوسرے میں پالوس کو کہا میں نے ساتھ لے کے نہیں جانا، رد کر دیا گیا، مگر وہی بعد میں فل ہیلپ فل شخص بن گیا، یعنی رد کیا ہوا شخص کارآمد بن گیا۔ خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، عزت بحال کرتا ہے، ٹوٹے رشتوں کو بحال کرتا ہے۔ خدا آج بھی آپ کی ہر حالت کو بدل سکتا ہے، آج آپ کی ہر چیز کو بدل سکتا ہے، ٹوٹے رشتوں کو بحال کر سکتے ہیں، بحالی خدا ان کے پاس ہے۔ آج جو نااہل ہے کل وہ صلاحیت والے ہوں گے، بولے پریز دی لارڈ۔ آج اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کو نہ چھوڑے، وہ آپ کو کارآمد بنا دے گا۔ پریز دی لارڈ کہیے، کہتے ہیں پریز دی لارڈ۔ اور یسوع سے بھی ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں، زوردار زوردار زوردار۔ آپ کو بائبل میں کوئی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جن کو سیکنڈ چانس ملا؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ تو میں بتاؤں، اور جب میں بتاؤں گا کہ آپ کے ہاں ہے سب کو نہیں پتا سکتا، در سوچے یونا نبی، بہت کیا بات ہے، تالیاں بجا رہے میڈم کے لیے۔ یونا نبی، یونا تو خدا نے کہا نینوا کو جا، خدا نے میں نہیں جانا، واپس آ گیا، انکار کر دیا۔ لیکن وہی شخص جس نے نینوا جانے سے انکار کیا اور ترسس کو چلا گیا، وہی بندہ اتنا کامیاب ہوا کہ جب خدا دوبارہ اس کو نینوا میں لے کے گیا تو پورا نینوا شہر بدل گیا اور بیداری آ گئی، لوگوں نے توبہ کی اور نجات انہوں نے پائی، اپنے گناہوں سے مکمل طور سے انہوں نے نصیب پائی۔ تو خدا اس شخص کو استعمال کرتا ہے جو کبھی بھگوڑا ہو جائے، خدا ان کے نزدیک ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اگر کبھی گزشتہ ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا اگر گزشتہ ہو گئے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں یار کی دیر سن کدی میں دعا کرنا سا مریض اچھی ہو جاتا سن، پھر کئی لوگ کہتے ہیں یار کیا اچھے دن سن، میری اتنی پاورفل گواہی سی، میں گواہی دینا سن لوگ بدل جاتے سن، کہ ہوں کی ہوا ہے، آج کی ہوا ہے۔ آج کا سوچے، اگر آپ اپنے ماضی کی نظر دوڑاتے رہے اور سوچتے رہے کہ کبھی بڑا اچھا تھا، آج کیا ہوا ہے، واپس آ جائے۔ وہ آپ نے سنا نا کہ وہ باہیں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، آپ بیٹے کا حلہ ہوگا، خدا آپ کو بلاتا ہے، گزشتہ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر دوسری شخصیت وہ بھی آپ کو پتا ہوگی، پطرس 3 دفعہ انکار کیا۔ کتنی دفعہ؟ ہلو، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ انکار کیا۔ اور پھر جب یسوع مسیح جی اٹھا تو پطرس سے کہا پطرس تو مجھے پیار کرتا ہے؟ 3 دفعہ، یسوع نے بھی 3 دفعہ کہا۔ اس نے کتنی دفعہ انکار کیا تھا؟ یسوع نے کہا ہم 13 دفعہ پترا اقرار کر۔ یسوع نے کہا کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ پھر کہا پیار کرتا ہے، 3 دفعہ یسوع نے بھی کہا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یسوع نے کہا جا میری بھیڑیں چرا۔ اس کا مطلب وہ جو جس نے 3 بار انکار کیا، وہ یسوع کے 3 دفعہ یہ کہنے سے کہ کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مسیح کے پاس آ گیا، اور پھر 3000 لوگوں کو مسیح کے پاس لے آیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آج کوئی ناکام ہے، اگر آج کوئی انکار کرتا ہے، کل وہی شخص استعمال ہو سکتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو مت دیکھیں کہ آپ کمزور ہیں، مت دیکھیں کہ آپ مطلب بھائی
तालीम नहीं है, खुदावंद आपको इस्तेमाल करने के लिए हाजिर है। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक और शख्स जो बरगश्ता हो गया था, वो कौन था? तोमा। सारे शागिर्द कहते यीशु जी उठा है, कहते ना भाई मैं तो नहीं मानना। जिंदगी के अंदर कहा चिटा, कहता नहीं भाई मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं देख ना लूं। लेकिन सुनने यीशु मसीह का एक लफ्ज उसकी जिंदगी को बदल कर दिया। यीशु ने कहा तोमा, उसने कहा है खुदावन, और उसने खुदावन को कबूल कर लिया। यीशु ने कहा हाथ डाल के देख ले मेरे जख्मों में। उसने ऐसा तो नहीं किया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और यीशु का मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। आप सब जो मसीह यीशु के जी उठने के बाद मसीह पर ईमान लाए हैं, आप सब बगैर देखे लाए हैं, आप मुबारक हैं। कायम रहे, कभी बरगश्ता नहीं होना, कभी वापस नहीं जाना। सेकंड चांस है आपके लिए, दरवाजा खुला है। दरवाजा बंद, हाँ एक दफा बंद भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने का इंतजार ना करें। 5 बेवकूफ कुमारियों के लिए दरवाजा बंद हो गया था, मत इंतजार करें कि जब बंद होगा तब चले जाएंगे, फिर भी खुलना। और खुला है, वापस आ जाए। अब बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में। आगे क्या है? क्यों हो रहा? तो फिर वापस आने की भी दावत आपके पास है। खुदावन जिसने अपना लहू बहाया, जिसने अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, वो आपके लिए खड़ा है, वो आपको बुला रहा है, वापस आ जा। अगर आप बरगश्ता हो गए, तौबा करके निजात पाकर वापस फिर गए, आपके लिए दरवाजा खुला है। और अगर तौबा की है, निजात पाई है, खिदमत से बाहर निकल गए, फिर भी वापस आने का चांस है। खुदावन का दरवाजा आपके लिए खुला है। जो लोग गिर गए हैं उनके लिए दरवाजा भी खुला है। पढ़े जरा ज़बूर 145 की 14वीं आयत सामने देखिए। खुदावन गिरते हुओं को संभालता और झुके हुए को खड़ा करता है। अच्छा, इंग्लिश में मैं देख रहा था, झुके हुए को खड़े का जो तर्जुमा है वो ये है कि अगर कोई गिर जाए तो वो उसे खड़ा करता है। समझ आ गई? अगर कोई गिर गया है, बरगश्ता हो गया है, खिदमत छोड़ दी है, खुदावन को तर्क कर दिया है, खुदावन से के खुदावन मुझे बचा ले। आपको याद है पतरस जब चल रहा था पानी में तो गिरने लगा, डूबने लगा, तो कहने लगा खुदावन मुझे बचा। खुदावन ने हाथ पकड़ के पतरस को बचा लिया। आपको बचा सकता है, आप मांगे तो सही, कहें तो सही, खुदावन मैं हाजिर हूं, वो आपको बचा लेगा। अपनी नाकामी को अपनी पहचान ना बना लो। कई लोगों ने अपनी नाकामी को अपनी पहचान बना लिया कि मैं है ही ये हूं, मैं फेलियर हूं। जैसे कई दफा माएँ अपने बच्चों कहती हैं अरे पास ही नहीं होना, अरे कम है। और बच्चों के ज़हनों पे असर वो होता है और वो देर तक, बड़े होने तक भी सोचते कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता। तो अपनी पहचान ना बना ले अपने गिरे होने को। खुदावन बहाल करने की कुदरत रखता है। उठे, अभी कदम बढ़ाएं। नाकामी फाइनल नहीं है, हतमी नहीं है, फेलियर हतमी नहीं है। यकीनन खुदावन का दरवाजा आपके लिए खुला है। आखिर में एक आयत पढ़ेंगे, फिलिपियों पहला बाब और उसकी 6वीं आयत। देखिए प्लीज। और मुझे इस बात का भरोसा है, बोलिए मुझे इस बात का भरोसा है, सब बोले। और मुझे इस बात का भरोसा है, आवाज नहीं आ रही। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु के दिन तक पूरा कर देगा। आपके खुदावंद तूने मुझे बचाया है, निजात दी है, तू मुझे मुकम्मल करेगा, आखिरी दिन तक कायम रखेगा। और अगर तुमने छोड़ दिया, बरगश्ता हुए, खिदमत कर दी, फिर भी के खुदावंद मुझे पूरा भरोसा है आज मैं तेरे पास वापस आऊंगा। आइए खड़े हो जाए, आइए प्लीज खड़े हो जाए।